بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مہد وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، لوک داستانیں دنیا کی تاریخ کا ہمیشہ سے ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ ان کو پڑھنے سے معاشرے کے حقائق کچھ منفرد طریقے سے اجاگر ہوتے ہیں جو کہ پہلے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ سے انسان کو کچھ نئی طرز کی سوچ ملتی ہے اور وہ زندگی کے مختلف تاریخی پہلوؤں کو روشن نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی اور اس کو تاحیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد و نوش بالکل بند کر دیا۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا اور اس کا خورد و نوش بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے آتی، گیٹ پر اس کی اچھی سختی سے تلاشی لی جاتی اور اس کے پاس کوئی خورد و نوش کی چیز موجود تو نہیں۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کی خلاف حکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پہ گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان اور آزدے راہ خاطر رہنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی لاغر اور نحیف باپ زمین پر گھسٹتا ہوا اس کے قریب آتا تو وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیر خوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ بالآخر جیل پہنچی، دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کرانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پہ تھا۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیر خوار بچی کا بھی حق آڑے نہ آنے دیا۔ دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا اور گھر کو چل دی۔ دربانوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح جانبر ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن ایک دربار نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا کہ یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بدکرداری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تھو تھو کی اس لڑکی پر۔ شرفاء کے مطابق وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ وہ اسے قبول کرے گی مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ بادشاہ اس لڑکی کی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو نام و کرام دے کر اس کے باپ کو بھی آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا۔ اس کہانی کی تصویر کشی ایک اسپین کے مصور نے کی اور اس کو اسپین کے عجائب گھر میں لگا دیا گیا۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اس کہانی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔